پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج بڑا دن ہے. کم از کم ان کے بیانات کے تناظر میں تو آپ کو یہی نظر آئے گا. ہم کچھ جھلکیاں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. جو علیمہ خان نے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو سنبھالے ہوئی ہیں، انہوں نے وہ باتیں کیں. پھر اس کے بعد دوسرے بیانات بھی سامنے آئے، کچھ ٹویٹ سامنے آئے. ذرا ہم آپ کو کچھ جھلکیاں دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کے حوالے سے کیا ایک امیج اور توقعات کا انبار کیسے لگایا. سنیے اور دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے. بہت زبردست. ہم تو ایسے ہی پہنچ گئے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا. ہم نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے چشمہ براج پہ ہی روک لینا تھا. لوگ تیار ہیں، لوگ غصے میں ہیں. آپ پہلے سن لیں، لوگ بڑے غصے میں ہیں. یہ 20 گھنٹے 10 گھنٹے کے صرف انفارمیشن مل رہی تھی. جہاں سے ہم گزر رہے تھے 4-6 جگہوں پہ جہاں رکنا تھا وہاں 14 جگہوں پہ رکے ہیں. لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. آپ نے جوک تر جوک اپنی حاضری یقینی بنانی ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ہمارے وزیر اعلیٰ جناب سہیل افریدی صاحب وہاں سے پشاور کے مقام سے اپنی تقریر میں ایک اہم پیغام دیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاندان کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہم نے ملک کے لیے یہ عزم دکھانا ہے. 5 اگست کو عمران خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال پورے ہو جائیں گے. یہ 3 سال ایک ظلم کا دور ہے، جھوٹ کا، فریب کا دور ہے. انہوں نے انصاف کا قتل کیا ہے. انہوں نے آپ کو حقیر سمجھا ہے، آپ کو کاکروچ سمجھا ہے کہ آپ کے ووٹ کی وقت نہیں ہے، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، آپ کو چلنے کا حق نہیں ہے. یہ نظام اب گر رہا ہے. اس نظام کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایک دوسرے کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ جھوٹ کی پیداوار ہے. تو میں آپ سب سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اب ہم نے آگے بڑھ کر پاکستان کو بچانا ہے، اس ریاست کو بچانا ہے، اور آپ پاکستان کے عوام، پاکستان کے عام لوگ پاکستان کے رکھوالے ہیں. تو آپ ساتھ دیجئے. بہنیں سڑکوں پر ہیں، آپ نے دیکھا عوام نے کیسے ان کا خیر مقدم کیا. اسی طرح باقی ہم خیبر پختونخوا میں، پاکستان کے ہر حصے میں متحرک آپ کو نظر آئیں گے. تو انشاءاللہ فتح قریب ہے. اور عمران خان کو انشاءاللہ اب رہا کروا کے تحریک ختم ہوئے گی انشاءاللہ. عمران خان کو رہا کروا کے جو ہے وہ تحریک ختم ہوگی. یہ آپ دیکھیں جی، پولیس جو ہے وہ راستہ روک رہی ہے. ہم نے پاکستان میں وہ ریاست قائم کرنی ہے جس میں راج صرف اور صرف پاکستانی عوام کا ہو، کسی اور کا نہ ہو. اور انشاءاللہ تعالی 5 اگست کو میں انتظار کروں گا اور وہاں پر انشاءاللہ ہم فیصلے کریں گے. تو اب اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی توقعات جو انہوں نے خود بلڈ کی ہیں ان کا تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا کہ 6 تاریخ کو عمران خان جیل سے باہر نکل کے آ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد سیدھے جا کے فیصل مسجد میں وہ نماز پڑھیں گے، اور پھر وہاں سے ہم نکلیں گے تو ڈی چوک کی طرف جائیں گے، اور ڈی چوک کو پھلانگتے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر چلے جائیں گے. یہ توقعات انہوں نے بلڈ کی ہیں اپنے ورکرز کے حوالے سے. اگر آپ سہیل آفریدی صاحب کے بیانات کو دیکھیں تو ہم ایک بیان کا بالخصوص چلانا چاہیں گے جو ہم پہلے بھی یوز کر چکے ہیں، جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اب وقت آن پہنچا ہے. پھر انہوں نے موت اور شہادت کا ذکر کیا. پھر انہوں نے شہادت کے بغیر جو درجہ ہے اس کو بغیرتی تک وہ لے گئے اور کہا کہ یا یہ ہوگا شہادت مل جائے گی یا پھر بغیرتی کی زندگی ہوگی. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے موت کو گلے لگا کر ہمیشہ کے لیے امر ہونا ہے یا بغیرتی اور ضلالت والی زندگی گزارنی ہے. تو کے پی کا چیف منسٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا تو عمران خان پھر باہر آئے گا تو یا پھر بغیرتی کی زندگی ان کو گزارنی پڑے گی اور شہادت ان کو منظور ہے. یعنی جو بلڈ اپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے وائلنس کرنا ہے. کیا واقعتاً وائلنس کے لیے پاکستان تحریک انصاف گیئر اپ ہو رہی ہے؟ جو انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان کے ساتھ رابطے میں ہے. اٹک کے پار آنے کے لیے اگر ان کا کوئی پلان بنتا ہے جو یکدم سامنے آ سکتا ہے، اگرچہ انتظامیہ کا خیال ہے کہ اٹک کے پار آنے کا پلان کو نظر نہیں آتا، کچھ کنٹینرز ایسے نہیں بنے ہوئے، کچھ مشینری ساتھ انہوں نے ایسی نہیں رکھی ہوئی، کچھ گاڑیاں انہوں نے ایسی لائن اپ نہیں کی ہوئی، لیکن اگر وہ یہ سب کچھ کر کے اٹک کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو انہوں نے ہمیں پہلے بتا دینا ہے. تو انتظامیہ ہمیں انٹیمیٹ کر رہی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں سے اٹھیں گے کہ چلیں جی آئیں لشکر ہمارا تیار ہے اور پھر چلیں اٹک کے پار، پھر فیصلہ طے کریں، پھر آئیں اسلام آباد اور اس کے بعد یہاں پر
سب کو رونتے ہوئے اڈیالہ جیل کی طرف واپس چلے جائیں، عمران خان کو نکال کے یہاں پر بٹھا دیں. ایسا نہیں ہوگا. ہنگامے کی امید کتنی ہے، خوف کتنا ہے، اپریہنشن کتنی ہے. انتظامیہ کا ماننا یہ ہے کہ ہنگامہ اگر ہوگا تو شاید 10 میں سے 2-3% اس کی امید ہے. 7-8% امید یہ ہے کہ معاملہ صحیح طریقے سے طے ہو جائے گا. لیکن جو خوف ہے اصل میں انتظامیہ کا جو ماننا ہے، جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کو آگاہ کر دیا گیا، وہ ہے سیکیورٹی کی سچویشن. آپ نے سوات کے اندر پولیس اسٹیشن کے اوپر ایک طویل عرصے کے بعد اس قسم کا حملہ دیکھا جو مالاکنڈ ڈویژن کے اندر کسی زمانے میں روزمرہ کا ایک عنصر ہوا کرتا تھا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کہیں نہ کہیں آپ کو اس قسم کا خودکش حملہ نظر آئے گا، دھماکہ ہوگا، شہادتیں ہوں گی. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں عمومی طور پر اگر آپ ساؤتھ کے اندر جائیں، مرکز کے اندر جائیں، بارڈر ایریاز کے اندر جائیں، آپ کو مخدوش حالات نظر آتے ہیں. چیف منسٹر صاحب خود یہ فرما چکے ہیں سوات کے واقعے کے پیش نظر کہ کیسے سوات کے واقعے سے سبق لیتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس 100 دن کا ایک پلان موجود ہے اور 100 دن کے اندر حالات کو میں تبدیل کر سکتا ہوں. وہ پلان کیا ہے، اس کے خد و خال کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ خود مانتے ہیں کہ حالات اتنے مخدوش ہیں کہ ایمرجنسی ایکشن کی ضرورت ہے. جب حالات ایسے ہوں، جب شہادتیں ایسی ہو رہی ہوں، جب دہشت گردی ہر طرف ریمپنٹ ہو، تو ایڈمنسٹریشن ہمیں بتاتی ہے کہ خدشہ یہ ہے کہ کہیں کسی پولیٹیکل ریلی کے اندر، کسی احتجاجی جلوس کے اندر، کسی محلے کے اندر، کسی اکٹھ کے اوپر ایسا کوئی حملہ نہ ہو جائے جس سے پھر آگ پھیل جائے. دشمن ہمارے یہ چاہیں گے کہ اس آگ کو سیاسی معاملات کے ساتھ جوڑا جائے. جب سوات کے اندر حملہ ہوا تو آپ کو مراد سعید کا یہ ٹویٹ ضرور دیکھنا چاہیے، اور اس کے اندر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے حوالے سے یہ بات کی کہ میں نے آپ کو آپ کی طرف ایک سوال بھیجا اور آپ نے جواب جو ہے وہ اس طریقے سے دیا. بتا وہ یہ رہے ہیں اپنی طرف سے کہ جیسے دہشت گردی کے رستے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے خود کھولے ہیں. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ چاہے وہ فوجی ہوں یا پولیس والے ہوں یا لیویز ہوں، ان کی سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ بیٹھ کے اس قسم کی دہشت گردی کے واقعے کی تشریح ایسی کر سکتے ہیں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف سازش کر رہی ہے. عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی، ان کا ماننا جب عمران خان طاقت میں تھے وہ یہ تھا کہ عمران خان کی جماعت کے اوپر حملے نہیں ہوتے، ہم پر حملے ہوتے ہیں، ہمارے سب سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں. تو اس وقت یہ جماعتوں کا خیال تھا کہ عمران خان کی جماعت کا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے جس کے ذریعے وہ اپنی بچت کر لیتے ہیں. لیکن اب انتظامیہ کا ماننا یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اس قسم کی جلسوں جلوسوں کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں. اگر ایسا ہوا تو انتظامیہ کا ماننا یہ ہے کہ حالات بگڑ سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو صرف آپ کو ایک ہی قسم کی تصویر نظر آئے گی. علیمہ خان جو ہیں ان کے لیے یہ ایک سمجھے ورلڈ کپ ہے جو انہوں نے جیت لیا ہے، اور انہوں نے اتنی تگ و دو کے ساتھ، کوئی وہ زمانہ تھا کہ عمران خان ان کو بنی گالہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ آپ نے اس سیاسی معاملے کی طرف تو آپ چھوڑیں، آپ بنی گالہ کا رخ بھی نہیں کریں گی. اور کہاں پر علیمہ نے اتنی کوشش کر کے جیل کے سامنے جا کے اب اقتدار پاکستان تحریک انصاف کا سنبھالی لیا ہے. کمال بات یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ ارد گرد کے تمام لوگوں کو گرفتار ہوتا ہوا دیکھتی ہیں اور خود کبھی گرفتار نہیں ہوتی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کے پروجیکٹ کو ختم کرنے کے لیے علیمہ پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے، اور اب علیمہ پروجیکٹ کی آپ کو ایک پیک نظر آ رہی ہے کہ جب وہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہیں اور ساتھ ان کے ڈرائیور ایم این ایز بنے ہوئے ہیں اور وہ جلسے کو لیڈ کر رہی ہیں. تو یہ علیمہ خان کے لیے ایک بہت بڑا مارکہ ہے، یہ ان کا ورلڈ کپ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے یہ ایک اور ایسا موڑ ہے جس سے شاید وہ نکل نہ پائیں. علیمہ کے لیے کل بڑا دن ہوگا. اللہ سب کو سلامت رکھے. احتجاج ہوں لیکن جان کسی کی نہ جائے، یہ ہماری دعا ہے. لیکن حالات جس قسم کے بنے ہوئے ہیں یہ معاملہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. ایک چیز جو نہیں ہونے کی وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہو جائے عمران خان کے لیے جیل کے دروازے بند ہی رہیں گے.